السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ سب مہینے اللہ کے ہیں، سب مہینوں میں برکات بھی ہیں۔ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے وہ مہینے رحمت والے بن جاتے ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان کے لیے ہر مہینہ ان کے لیے آخرت کا عذاب اکٹھا ہو رہا ہے۔ یہ رجب المرجب، اس کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ حرام مہینوں میں سے ہے جن میں جنگ و جدل کرنا حرام ہے۔ ہم جو باتیں اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہیں ان کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، جو باتیں اسلام نے بتائی ہیں اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، جو کہانیاں بنائی گئی ہیں اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اب اس رجب المرجب کی ایک رسم مشہور ہے، ٹکڑے بنائے جاتے ہیں، کہانی سنائی جاتی ہے، بڑی دھوم دھام سے وہ رات منائی جاتی ہے، 22 رجب المرجب۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ٹکڑے کھائیں، گوشت کھائیں، حلوے کھائیں، اللہ کی نعمتیں کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن یہ اس کو ثواب سمجھنا، اس کو بطور عید منانا، اس کا پھر ثبوت دینا ہوگا قرآن و حدیث سے۔ یہ عیدیں وہ جو دو ہیں اس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ اس عید کا نہ تذکرہ قرآن میں ہے نہ نبی کے فرمان میں ہے، حتیٰ کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف یا اہل بیت الزام جیسے ہمارے اہل تشیع و 12 امام کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم الحمدللہ ان کو مانتے ہیں، لیکن ان کی کسی کتب میں اس رسم کا تذکرہ نہیں ہے جو آج کل منائی جا رہی ہے۔ یہ کہانیاں بنائی گئی ہیں، اس کہانی پر عمل کیا جا رہا ہے، جو کہانی من گھڑت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کی وفات ہے۔ بعض حضرات ان کی خوشی میں یہ عید منائی ہے، لیکن وہ خوف کی وجہ سے یہ عید حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں لیتے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کو ماننے والے بہت ہیں، تو اس لیے وہ خاموشی سے اپنے دل میں اس بات کو ذہن میں رکھ کر عیدیں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ ویسے تو ٹکڑے آل سنت والے ہوں، اہل تشیع ہوں، کوئی بھی ہو، ہر وقت پکا سکتے ہو، کھا سکتے ہو، ان کا کھانا حرام نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں جب چاہیں آپ خرید کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز قرآن سے اور نبی کے فرمان سے ثابت نہ ہو اس کو آپ بطور عید نہیں منا سکتے۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا، کبھی کہا جاتا ہے کہ حلوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی سنتے ہیں وہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، جس سنت کا خاص کہیں تذکرہ بھی نہیں ہے اس کو ہم سنت سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح حلوے بھی ضرور کھائیں، اللہ کی نعمتیں کھائیں، اللہ کا شکر ادا فرمائیں۔ اس لیے محترم سامعین، مہربانی فرمایا آپ ٹکڑے ضرور کھائیں، میں نہیں روکتا، لیکن اس کو عید نہ سمجھیں، اس کو من گھڑت کہانیوں پر اعتبار نہ کریں، اللہ سے ہر وقت مانگیں۔ اللہ پاک بڑے کریم اور رحیم ہیں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے حق فرمایا گیا ہے، سچ فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ اللہ کا پیغمبر تمہیں دے وہ لے لو، جن کام سے اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکے رک جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے پیدائش سے لے کر وفات تک تا قیامت جو حالات ہیں ہمارے بذریعہ وہی بتائے، وہ حق اور سچ ہے۔ باقی جو باتیں ہم بنائیں گے اللہ ہمیں معاف کرے، اس کو ثواب سمجھیں گے تو وہ ہمیں
جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اپنے پیغمبر اعظم کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔